السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین گرامی، اب حضرات خدمت میں ایک نئے مسئلے کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں۔ نمازی کے آگے سے گزرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے؟ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر گزرنے والے کو اس بات کا علم ہو جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ 40 تک وہیں رکا رہے۔ محدثین اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد 40 سے کیا ہے؟ 40 دن ہیں، 40 مہینے ہیں یا 40 سال ہیں؟ اگر کم درجے کی کم مقدار کو اگر مان لیا جائے کہ اس سے مراد 40 دن ہیں، تو 40 دن ہمارے لیے کتنی مشکل کی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، ایک گزرنے والے کے لیے کتنی بڑی بات ہے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ وہ وہیں ٹکا رہے گا، کھڑا رہے گا، اس کی ہمت نہیں ہوگی اس گناہ کو دیکھتے ہوئے وہ 40 دن تک وہیں کھڑا رہنا آسان سمجھ لے گا اور وہ اس کو برداشت کر لے گا، لیکن گزرے گا نہیں۔ اس لیے احتیاط کرنا چاہیے کہ نمازی کے سامنے سے نہیں گزرا جائے۔ اگر گزرنے کی گنجائش اس صورت میں ہے جب کہ مسجد بڑی ہو۔ اگر کوئی گزرنے والا ہے اور مسجد بڑی ہے، کتنی بڑی ہے؟ بڑی مسجد کی مقدار کو فقہا نے طے فرمایا ہے کہ بڑی مسجد کتنی بڑی ہوتی ہے۔ کس مسجد کو بڑی مسجد کہتے ہیں؟ جس مسجد کی 60 فٹ لمبائی اور 60 فٹ چوڑائی ہو، یا اس سے پھر کتنی بھی زیادہ ہو، تو وہ مسجد بڑی مسجد کہلاتی ہے۔ اور جس کی لمبائی چوڑائی 60 فٹ سے کم ہے، 60 فٹ لمبی 60 فٹ چوڑی سے کم ہے، تو پھر وہ بڑی مسجد نہیں ہے۔ تو جو مسجد 60 فٹ لمبی اور 60 فٹ چوڑی ہو اور اس میں کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس نمازی کے آگے سے کوئی گزرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کی 3 صفوں کو چھوڑ دے۔ اس سے آگے کی نماز پڑھنے والے سے آگے کی 3 صفوں کو چھوڑ کر گزرا جا سکتا ہے۔ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اس طریقے سے کوئی آدمی جنگل میں میدان میں نماز پڑھ رہا ہے، کافی بڑا میدان ہے، تو وہ 3 صف کے اندازے کے اعتبار سے اس کے آگے سے گزر سکتا ہے، 3 صفوں کی جگہ کو چھوڑ کر۔ لیکن کوئی مسجد چھوٹی ہے، کوئی چھوٹی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر یہ مسئلہ نہیں ہے، وہ گزر نہیں سکتا بغیر آڑ کے، بغیر رکاوٹ کے، وہ نہیں گزر سکتا اس کے سامنے سے۔ مسجد اگر چھوٹی ہے تو نہیں گزر سکتا، بڑی مسجد میں ہی گزرنے کی گنجائش ہے۔ عام طور پر دیکھتے ہیں لوگ یوں ہی گزر جاتے ہیں۔ ہاں، کسی کا اگر نماز میں وضو ٹوٹ گیا، نماز میں کوئی ایسی چیز پیش آ گئی، وہ گزر رہا ہے، تو وہ مجبوری کے درجے میں وہ گزر سکتا ہے، اس کو گناہ نہیں ملے گا کیونکہ وہ مجبور ہے۔ اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے نماز پڑھتے ہوئے تو فوراً صفوں کو چیرتا ہوا نکل جائے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اس طریقے سے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے بالکل جسٹ سامنے ایک آدمی نماز پڑھ کر فارغ ہو چکا ہے، یا وہ بیٹھا ہوا ہے، اب وہ جانا چاہتا ہے تو وہ دائیں اور بائیں مڑ سکتا ہے۔ وہ چاہے تو اس کے دائیں سے مڑ کر نکل جائے، وہ چاہے تو اپنے بائیں سے مڑ کر نکل جائے، کیونکہ وہ اس کے جسٹ سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ نماز پڑھنے والے کے نہ تو دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے نہ بائیں طرف، وہ آگے کی طرف بیٹھا ہوا ہے، اگلے صف میں۔ تو بالکل اگر اس طرح کی نوعیت ہے، اس طرح کی صورت ہے کہ بالکل سامنے بیٹھا ہوا ہے اس کے، تو پھر وہ دائیں بھی نکل سکتا ہے، بائیں بھی نکل سکتا ہے۔ اس کو گزرنا نہیں بولا جائے گا، اس کو ہٹنا بولا جائے گا۔ اور گزرنا منع فرمایا حدیث پاک کے اندر، جو منع ہے وہ گزرنا۔ ایک آدمی دور سے آ کر وہاں سے گزر رہا ہے تو وہ ہٹ سکتا ہے، اس کے ہٹنے کی اس کو اجازت ہے۔ اب حضرات کو یہ میری بات کیسی لگی کمنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں، اور اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔